نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میری معزز خواتین و حضرات، آج کا ہمارا درس سورۃ النمل سے ہے۔ نمل کا معنی چونٹی۔ اس سورت میں چونٹی کی گفتگو ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا تھا، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا۔ توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کے پہلے حروف توسین یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور متشابہات میں سے بھی ہیں، جس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اکثر پاروں کے اندر موجود ہے، بلکہ کہیں اختصار کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ، مختلف انداز سے تقریباً 29 پاروں میں یہ ذکر موجود ہے، اور ہر واقعے کے اندر کوئی نہ کوئی نئی بات انسانوں کے نفع کے لیے اللہ جل شانہ نے بیان کر دی ہے۔ اس میں بھی ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بعض وجوہات کی بنا پر مصر سے مدین تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا۔ پھر ایک عرصہ کے بعد جب وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو بعض روایات کے مطابق کہ آپ علیہ السلام کی بیوی حاملہ تھی، سردی بھی تھی، آگ کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اور قریب میں کہیں آگ نظر بھی نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے کچھ دور سے دیکھا کہ کوہ طور پر انہیں آگ جلتی ہوئی محسوس ہوئی ہے۔ تو گھر والوں سے کہا کہ انی آنست نارا، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہاں آگ ہے، آپ رکیں، میں جاتا ہوں اور آگ لے کر آتا ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے وہاں کوئی انسان مل جائے جس سے ہم کوئی بہتر راستہ معلوم کر سکیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے کوہ طور پہ، جہاں ان کے لیے اور احکام تھے جو دوسری صورتوں کے اندر فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں، تو وہاں ایک یہ بھی تھا نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا۔ آپ نے آواز سنی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے، اور بابرکت ہے وہ جو آگ کے قریب ہے۔ اب یہ آیت ایسی کہ اس کو یوں جلدی سے سمجھ لینا یہ ممکن نہیں، اس لیے ہمارے اکابرین میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس بارے میں یہ ہے کہ من فی النار سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام ایسی جگہ پر تھے جہاں یہ محسوس کر رہے تھے کہ میرے چاروں طرف آگ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام بھی برکت والے ہیں، اور ان کے آس پاس جو ملائکہ ہیں وہ بھی برکت والے ہیں۔ اور فرمایا وسبحان اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت چونکہ جہات ستہ سے پاک ہیں، تو یہ جو خاص حایت میں آپ نے آگ دیکھی ہے یہ خدا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام جہات سے پاک ہے۔ درخت سے یہ بھی سنا یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، آواز آئی کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میں ہی غالب ہوں، میں ہی حکمت والا ہوں۔ قرآن کریم کی بعض دوسری آیات کے اندر بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز اس درخت میں سے آئی۔ بعض جگہوں پر آیت یوں ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اس سورت کی آیت میں یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم۔ بعض جگہوں پر اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں، یعنی وہ درخت تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس درخت کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس میں سے آواز آتی ہے، حالانکہ اس آگ سے نہ تو درخت جل رہا تھا، نہ پتے جل رہے تھے، نہ راکھ بن رہے تھے، نہ وہ انگارے بن رہے تھے، وہ عجیب آگ تھی اور اس سے آواز بھی آ رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی
کہ اللہ رب العزت کی آواز تھی جو بالکل بے کیف تھی۔ ان کو بتایا گیا کہ اللہ رب العزت کی آواز ہے۔ اب اس درخت سے آواز کا آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ درخت بولتا تھا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے اس درخت پر اللہ کی تجلی پڑی اور درخت نے اللہ کی آواز کو آگے نقل کر دیا۔ جیسا ہمارا مؤذن یا ہمارا خطیب لاؤڈ سپیکر میں بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عبد الغنی بات کر رہا ہوں، میں الیاس گمن بات کر رہا ہوں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں امین اوکاڑوی بات کر رہا ہوں۔ اب سپیکر سے یہی آواز آتی ہے تو وہ سپیکر کی اپنی آواز نہیں ہوتی، بلکہ وہ پیچھے بولنے والے کی آواز کو صرف منتقل کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں اس درخت پر جو تجلی پڑ رہی تھی، وہ درخت اللہ کی آواز کو، اللہ پیچھے فرما رہے اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، اس آواز کو آگے منتقل کر رہا تھا۔ اور عام طور پہ سننے والے دیکھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ درخت سے آواز آ رہی ہے، درخت بول رہا ہے، نہیں، درخت نہیں بول رہا تھا۔ یہیں سے وہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، شیخ منصور حلاج رحمہ اللہ کا واقعہ، جو کہتے تھے انا الحق انا الحق انا الحق انا الحق۔ گو فقہا نے ان کے قتل کا فتویٰ دیا، اس لیے کہ فقیہ کا معاملہ مسائل کا ہوتا ہے، وہ امت کو اشتباہات سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ ان کا یہ نعرہ درست تھا، کیونکہ صوفیہ کا معاملہ الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو انا الحق فرما رہے تھے وہ اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے تھے، اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا تعلق اس قدر گہرا تھا کہ اللہ جل شانہ جو اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انا الحق انا الحق انا الحق، وہ اللہ ہی کی الفاظ کو آگے نقل کر رہے ہیں، یعنی ان کی زبان پر اللہ کی تجلیات ایسی کہ یہ اللہ ہی کی اس بات کو آگے نقل کر رہے ہیں، اور کہنے والے سننے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید منصور کہہ رہا ہے کہ میں حق ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے وہاں یہ سمجھ آ رہا تھا کہ درخت کہہ رہا ہے کہ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، نہیں، نہ وہاں یہ بات درست تھی نہ یہاں یہ بات درست ہے۔ یہ کہ حکایت تھی کہ پیچھے سے جو بات ان کی زبان پہ وارد کی جا رہی ہے وہ اسے آگے منتقل کر رہے ہیں، اس کیفیت ان کی یہ تھی، تو یہ کفر نہیں ہوتا۔ اس طرح ہمارے بعض اور بزرگوں سے بھی بعض الفاظ منقول ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے سبحانی ما اعظم شانی، سبحانی ما اعظم شانی۔ لوگوں نے کہا یہ کافر ہو گیا۔ بھائی کیسے کافر ہو گیا؟ کہتے جی اگر اللہ کی تعریف کریں تو پھر یوں ہونا چاہیے سبحانہ ما اعظم شانہ، اور یہ کہہ رہے ہیں سبحانی ما اعظم شانی، تو یہاں بھی وہی بات ہے، وہ اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ کے کلام کو نقل فرما رہے ہیں، جو ان کے کان اور دل و دماغ ادھر سے سن رہا ہے اسے آگے منتقل کر رہے ہیں، وہ اس کیفیت کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جو تجلیات ہیں، اگر اللہ چاہے تو وہ تجلی منصور حلاج کی زبان پر ہو اور وہ انا الحق کی آواز نکلنے لگے، اللہ چاہے تو وہ تجلیات درخت پر پڑے اور درخت کہنے لگے اننی انا اللہ، میں تو جس طرح وہ درخت سے نکلنے والی آواز درخت کی اپنی نہیں تھی، اسی طرح منصور حلاج کی زبان سے نکلنے والی آواز ان کی اپنی نہیں تھی، بلکہ وہ حکایت کو نقل کر رہے ہیں۔ یہاں لگے ہاتھوں جو ہے ایک مسئلہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا ہے، کیونکہ بات صوفیہ کی چل نکلی۔ یہ بظاہر مشکل مسئلہ ہے جس کا سمجھانا ہر بندے کی بلکہ ہر عالم کے بس کی بات بھی نہیں ہے، تو میں یہاں اس مسئلے کو اپنے دو بزرگوں کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے ہم نے ہمارے شیخ وکیل اسلام اور وکیل احناف مناظر اسلام حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، جو انہوں نے ہمیں بتایا اور بیان کیا، پہلے ان کی تعبیرات میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اللہ کرے گا سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر میں اسے دوسرے الفاظ کے اندر جو اس کی تعبیر ہمارے ساتھی نے جن سے اللہ کام لے رہے ہیں مولانا محمد الیاس گمن صاحب، پھر ان کے الفاظ میں اس کی تعبیر عرض کروں گا، امید ہے کہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ دو مسئلے ہیں، یہ صوفیہ کی اصطلاحات ہیں،
وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ پہلے تو یہ اتنی بات سمجھ لیں، باقی بات آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ یہ کوئی عقائد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تصوف کا مسئلہ ہے۔ تصوف کے مسائل کو تصوف کی عبارات اور تصوف کے اس کے مطابق صوفیہ کی تشریح کے مطابق سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی یہ کوئی مسائل کوئی دوسرے مسائل ہیں۔ دیکھیے وحدت الوجود کیا ہے، کچھ لوگوں نے اس کے غلط مطلب بیان کر دیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وحدت الوجود کیا ہے؟ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ہر کثرت کسی وحدت کی طرف سمٹ جاتی ہے۔ جیسے دنیا کے اندر بے شمار انسان، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسانوں کی کثرت ہے، لیکن یہ سارے انسان صرف ایک لفظ انسان میں سمٹ گئے۔ اب اس کو کہیں گے وحدت انسانیت، لیکن اس وحدت انسانیت کو تو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اس کا کوئی غلط مطلب بھی بیان نہیں کرتا، ڈاکٹر عثمانی کی طرح اور بعض جو منکرین تصوف ہے ان کی طرح، یا بعض جو اہل ظواہر ہے ان کی طرح۔ اس کا کوئی غلط مطلب بھی نہیں بیان کرتا کہ کافر بھی انسان ہے اور مسلمان بھی انسان ہے۔ اب دونوں انسان ہیں تو یہ وحدت انسانیت کے درجے میں آ گئے۔ اب اس کا یہ مطلب کوئی بھی نہیں بیان کرتا کہ کفر اور اسلام، مسلمان اور کافر چونکہ ایک ہی چیز ہے لہذا کفر اور اسلام کے احکام بھی ایک ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں وحدت سے مراد وہ بات ہے جو اوپر عرض کر دی گئی۔ دوسری مثال سمجھیں، دیکھیں اسی بیٹی وہ بھی انسان، بیوی وہ بھی انسان۔ اب وحدت انسانیت میں یہ شامل ہیں، لیکن پھر بھی دونوں کے احکام الگ ہیں، بیوی کے احکام الگ ہیں، بیٹی کے احکام الگ ہیں۔ اب کوئی بھی یہ نہیں کہتا چونکہ وحدت انسانیت ہے لہذا دونوں کا حکم ایک ہی ہو گیا، ایسا کوئی احمق اور پاگل بھی نہیں کہتا، جیسا کہ بعضوں نے کہا ہے۔ انسان کے اوپر پھر دوسرا جو ہے وہ حیوان ہے، وہ لفظ ہے جو حیوان ہے۔ اب حیوانوں کی دنیا کے اندر بہت ساری اقسام ہیں۔ بھینس پر بھی لفظ حیوان بولا جاتا ہے، گائے پر بھی، بکری پر بھی، اونٹ پر بھی، شیر پر بھی، چیتے پر بھی، خود انسان پر بھی، کیونکہ یہ بھی حیوان ہے۔ تو یہ ساری کثرت جو ہے، حیوانات کی ساری کثرت یہ لفظ حیوان میں سمٹ آتی ہے۔ بس حیوان، یہ حیوان کا لفظ سب پر بولا جاتا ہے۔ اب اس وحدت کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن وحدت کو ماننے کے باوجود کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ اب ڈاکٹر عثمانی صاحب جو ہے وہ حیوان بھی ہے، وہ کتا بھی ہے اور وہ خنزیر بھی ہے، سب کچھ بن گیا ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کہتا۔ اس لیے کہ یہاں حیوانات کی کثرت سمٹ کر لفظ حیوان میں آ گئی ہے، اس کے باوجود شیر شیر ہی رہے گا، گیدڑ گیدڑ ہی رہے گا، کتا کتا ہی رہے گا، انسان انسان ہی رہے گا، حکم ایک نہیں لگے گا۔ اس کے اوپر ہے وحدت جسم، وحدت جسم، اور جسم بھی وہ جو جسم نامی ہو، بڑھنے والا۔ اس میں بھی اسے کہتے ہیں جسم نامی، تو بہت سے جسم نامی بڑھنے والے، بعض پتھر بھی بڑھتے ہیں، درخت بھی بڑھتے ہیں، فصلیں بھی بڑھتی ہیں، اور جو ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں، حیوانات بھی بڑھتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں۔ تو یہ وحدت جسم نامی، اس کے اندر انسان بھی شامل ہے، خنزیر بھی شامل ہے، کانٹے دار درخت بھی شامل ہے، سب کچھ شامل ہے، لیکن کبھی کوئی اس کا یہ مطلب نہیں لیتا۔ اب کوئی بندہ یہ کہنے لگے جیسا کہ اس کا غلط مطلب ڈاکٹر عثمانی نے بیان کیا ہے کہ میں خنزیر بھی ہوں، میں کانٹے دار درخت بھی ہوں، میں پتھر بھی ہوں، قطعاً ایسا نہیں۔ اس کے اوپر ہے وحدت جسم مطلق۔ اب وحدت جسم مطلق، مطلقاً ایک جسم، اب اس میں انسان بھی شامل ہے، گدھا بھی، درخت بھی، پتھر بھی، سارے شریک ہیں، لیکن اس کی تشریح اتحاد کے ساتھ نہیں کی جاتی جیسا کہ بعض احمق لوگوں نے کی ہے۔ اب کوئی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہے کہ وہ کہتے ہیں میں پتھر بھی ہوں، میں درخت بھی ہوں، اور ہم سب ایک ہی چیز بن گئے ہیں،
تو ان وحدتوں میں یہ جو ابھی ہم نے بیان کی ہیں صرف مخلوقات شریک ہیں، خالق شریک نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ تو انسان ہے، نہ حیوان ہے، نہ جسم ہے، اور نہ وہ جسم نامی ہے۔ ہاں، اس کے اوپر سب سے بڑی وحدت وہ ہے وحدت الوجود۔ وحدت الوجود، جس چیز کا وجود ہو، تو جس طرح مخلوق کا وجود ہے، اللہ جل شانہ کی ذات کا بھی وجود ہے۔ اس میں خالق اور مخلوق دونوں آ جاتے ہیں۔ وحدت الوجود میں مخلوق بھی آتی ہے، خالق بھی آتے ہیں، لیکن خدا خدا ہی رہتا ہے، واجب واجب ہی رہتا ہے، ممکن ممکن ہی رہتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر عثمانی نے اور اس کے جو ہے تقلید کرنے والوں نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب بندہ خدا بن گیا یا خدا بندہ بن جاتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ یہ وحدت کو اتحاد کے معنی میں لیا جا رہا ہے، جو غلط ہے۔ یہ صوفیہ کی تشریحات اور عبارت کے خلاف ہے۔ شیخ ابو بکر رحمہ اللہ فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں اما القول بالاتحاد فهو من مقالات اہل الكفر والالحاد، کہ اتحاد کی بات کرنا یہ کفر اور الحاد والوں کی باتوں میں سے ہے۔ عجیب بات ہے، یعنی صوفیاء کرام جس عقیدہ کو کفر کہہ رہے ہیں، الحاد کہہ رہے ہیں، یہ عقیدہ ان کے ذمہ جو ہے خام کا تھوپا جا رہا ہے۔ حالانکہ وحدت الوجود، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وحدت الوجود نہ تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور نہ یہ احکام کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ احوال کا مسئلہ ہے، احوال کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے اس کو عقائد کے اوپر نہ پرکھیں، نہ اس کو احکام کے اوپر پرکھیں، اس کو احوال کے اوپر پرکھیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جگنوں میں چمک رکھی ہے، وہ رات کو اڑتا ہے تو چمکتا ہے، اس سے روشنی نظر آتی ہے، لیکن سورج کی روشنی کے سامنے جگنوں کی روشنی بالکل نظر نہیں آتی۔ اسی طریقہ سے جب صوفیہ کرام پر اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی تجلی ظاہر ہوتی ہے تو وہ اس تجلی کے سامنے ان کی مخلوق، اس کی مخلوق میں سے انہیں کچھ نظر نہیں آتا، پھر وہ یہ کہتے لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، اس لیے انہیں نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ اور یہ بھی اس وقت کہتے جب غلبہ حال ہوتا ہے، ہر وقت وہ بھی نہیں کہتے، اور ان پر کچھ تجلی کا غلبہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ یہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک ہے توحید ایمانی، لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں، جس کو مانے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری ہے توحید خواص، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی چیز مقصود نہیں، کیونکہ ریا کو حدیث میں شرک قرار دیا گیا ہے، اس لیے لا مقصود الا اللہ کو توحید کہا جاتا ہے۔ اگر کسی میں یہ موجود ہو تو وہ خواص اور اولیاء اللہ میں شریک ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے توحید شہودی، جب کسی ولی کامل کو تجلیات ربانی کا مشاہدہ ہوتا ہے تو وہ ان کو کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی، اس لیے وہ اس وقت کہتا لا موجود الا اللہ، کوئی نہیں ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اور اللہ ہی اللہ ہے، اس سے باقی چیزیں نظر ہی نہیں آتی۔ اب دیکھیے، یہ مسئلہ نہ ایمانیات کا ہے، کیونکہ ایمانیات کا تعلق لا معبود الا اللہ سے ہے، اس لیے لا معبود الا اللہ کا منکر کافر۔ اس طرح یہ توحید شہودی جو ہے یہ اخلاصیات میں سے بھی نہیں ہے۔ لا مقصود الا اللہ کا منکر کافر نہیں کہلائے گا، ہاں غیر مخلص ضرور کہلائے گا، ولی نہیں کہلا سکتا۔ لا موجود الا اللہ کا اگر کوئی قائل نہ ہو تو نہ اس کے ایمان کی نفی کی جاتی ہے اور نہ ہی اس کے اخلاص کی نفی کی جاتی ہے، بلکہ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص مقام مشاہدہ سے اب تک محروم ہے۔ اسی طرح وحدت الشہود کو لے لیں، بعض حضرات نے صوفیہ کرام کے احوال میں سے وحدت الوجود کی تعبیر کو عوام کے لیے چونکہ مشکل سمجھا، بلکہ یہ سمجھا کہ یہ تعبیر عوام کے لیے گمراہ کن ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے عوام کو سمجھانے کے لیے اس کی تعبیر وحدت الشہود سے کر دی۔ وحدت الشہود، دیکھیں جو ستارے رات کو آسمان پر چمکتے ہیں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں، جن کی گنتی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ دن کو بھی آسمان پر موجود ہوتے ہیں لیکن سورج کے سامنے نظر نہیں آتے، اگرچہ ان کا وجود آسمان پر موجود ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن شہود نہیں ہوتا، یعنی نظر نہیں آتے، اس لیے اس کو وحدت الشہود کہا جاتا ہے کہ اس وقت سورج ہی سورج ہے اور کچھ نہیں، یعنی کیونکہ وہ نظر جو نہیں آتے اس لیے کہتے کچھ نہیں، حالانکہ وہ ہوتے ہیں۔
تو بعض لوگوں نے اس کا غلط مطلب بیان کیا کہ وحدت الوجود کا یہ مطلب بیان کرنا کہ بندہ خدا میں مل کر خدا بن جائے، اور وحدت الشہود کا مطلب یہ بیان کرنا کہ خدا بندے میں حلول کر کے بندہ بن جائے، یہ دونوں تعبیریں صوفیاء کرام کی کہ ہاں کفر ہیں، ان کا دامن ان کفریات سے پاک ہے، یہ کم عقل، یہ بے عقل اور بے علم لوگ، اور یہ وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ نے جو ہے وہ پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ اسے جو ہے الٹ پلٹ بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اسی مسئلے کو ہمارے دوست مولانا گھمن صاحب کی زبان میں بھی سمجھے، تعبیر شاید اس سے بہتر ہو یا وہ اس سے بہتر ہو۔ وحدت الوجود کا عام معنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو چیز ہے وہ خدا ہی ہے، اور صوفیہ کے بارے میں عام طور پہ لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ صوفیہ ہر چیز کو خدا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ وحدت الوجود کا معنی حقیقی وجود اللہ تعالیٰ کا ہے، باقی وجود کالعدم ہے، فنا ہے۔ ایک تو دنیا میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی چیز کا وجود اپنا نہیں ہے، سب کے وجود کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا میں کسی وجود کو بقا حاصل نہیں ہے، تمام وجود فانی ہے۔ تو ایسا وجود جو از خود ہو، کسی کے بنانے سے نہ بنا ہو، اور فانی بھی نہ ہو بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہو، وہ صرف ایک اللہ کا وجود ہے، اسے وحدت الوجود کہتے ہیں۔ تو خدا کی ذات پر صوفیہ کی نظر اتنی ہوتی ہے کہ باقی اشیاء ان کی نظر میں کالعدم ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں دنیا میں صرف ایک ہی وجود ہے، یعنی اللہ کا، باقی کوئی وجود نہیں، کیونکہ نظر جو نہیں آتے۔ اگر یہ بات دیکھیں تو غلط بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے اور حقیقت ہے کہ حقیقی وجود دنیا میں صرف ایک ہے، باقی تو سارے فنا کے درجے میں ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات گرامی کے مقابلے میں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو یہ ہے وحدت الوجود کا معنی۔ اور وحدت الشہود کا معنی کہ دنیا میں ایک اللہ کا وجود ان کو نظر آتا ہے، اور خدا کی ذات پر ان کی اتنی گہری نظر ہوتی ہے کہ باقی چیزوں کے وجود انہیں نظر ہی نہیں آتے۔ اس کی مثال پھر وہی سمجھے جو پہلے بھی دی ہے کہ جب سورج نکل آتا ہے ستارے ختم نہیں ہوتے، ستارے موجود ہوتے ہیں، اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، آسمان پر ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ سورج کی روشنی اب اس قدر تیز ہوتی ہے کہ ستارے نظر نہیں آتے، تو جس طرح سورج کے ہوتے ہوئے ستارے نظر نہیں آتے، اب کوئی بندہ یہ کہے کہ اس وقت آسمان پر صرف سورج ہی ہے، اس کا مطلب کیا کہ صرف سورج ہی نظر آ رہا ہے، باقی تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اسی طرح صوفیہ کی اللہ کی ذات پر ایسی گہری نظر ہوتی ہے کہ باقی چیزوں کا وجود انہیں نظر نہیں آتا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی اللہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات پھر ذہن میں رکھیں کہ مسئلہ وحدت الوجود ہو، مسئلہ وحدت الشہود ہو، یہ عقائد کا مسئلہ نہیں ہے، تصوف کا مسئلہ ہے۔ تصوف کے مسائل کو تصوف کی عبارات اور تصوف کی اصطلاحات سے سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ آئے گا، یہ عقائد کی اصطلاحات سے سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، جس سے ہمیں یہ ایک بہت نفع بخش چیز مل گئی، اور اس کے آج بیان کرنے کا موقع بھی اللہ نے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ کوہ طور پر آگ لینے گئے تھے، تو اللہ نے وہاں یہ بھی فرمایا کہ اپنا عصا پھینک دو، وہ لاٹھی بن گئی، حرکت کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہونے لگا، اللہ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، پیغمبر ایسے مقامات پر ڈرتے نہیں ہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، اب اس کو پکڑو گے یہ ویسی ہو جائے گا جیسے پہلے تھا۔ تو وہاں سے پھر آگے چلے، اور آگے چلتے ہوئے واپس پہنچے۔ یہ خوف جو ہے یہ ایک طبیعی خوف تھا، طبیعی خوف جو ہے وہ ایمان کے خلاف نہیں ہوتا، جیسے انسان سانپ کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے، تو یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے، یہ طبیعی سی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جو ہے ایسی باتوں پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اس کو بطور دلیل بیان کرنا چاہیے۔ اس سے آگے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں 9 نشانیاں دی، اسی آیت کے اندر ہے، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آیات، 9 نشانیاں دی ہیں۔ تو یہ 9 نشانیاں کون سی ہیں؟ ایک تو عصا کا سانپ بننا،
نمبر 2 ید بیضا، ہاتھ کا چمکتا ہوا ظاہر ہونا۔ نمبر 3 فرعونیوں کے پھلوں کے اوپر جو ہے اس کے اندر نقص آنا، کہ وہ مجبور ہو کر آپ سے آ کر کہیں کہ ہم مسلمان ہوں گے، اللہ سے دعا کر دو۔ نمبر 4 قحط سالی ان کی فرعونیوں پر آنا۔ نمبر 5 طوفان کا آنا۔ نمبر 6 ٹڈی دل کا عذاب کا آنا۔ نمبر 7 قمل، جوؤں کے کپڑوں کے اندر پڑ جانا۔ نمبر 8 ضفادع، ہر چیز میں مینڈکوں کا نظر آنا۔ نمبر 9 دم، ہر جگہ ہر کھانے پینے کی چیز کے اندر جو ہے وہ خون ہی خون کا نظر آنا۔ آپ اندازہ کریں ہر عذاب کے آنے پر یہ قوم بھاگی آتی کہ اللہ سے دعا کرو یہ عذاب ٹل جائے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کر دیتے، جب وہ عذاب ٹلتا پھر ایسی ضدی قوم، اس قدر تباہیوں کے باوجود یہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں جو ضد ہے وہ حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ یہ بندہ انکار کرتا ہے، وہ ضد کی وجہ سے کرتا ہے۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کا یقین، ان کے حق ہونے کا یقین، پھر بھی ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا، ان کا دل یقین کرتا تھا کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ آدمی ضد اور حسد کی وجہ سے کسی بات کو قبول نہیں کرتا، حالانکہ اس کا دل مان رہا ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے قبول نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں ضد سے اور حسد سے محفوظ فرمائے اور حق بات کو ہر جگہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔